سوال کیا تھا ہمارے اسلام بھائی نے کہ راستے کا کیچڑ، چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، موٹر سائیکل یہ چلاتے ہیں، تو کسی نے ان کو کہا کہ 5 تک درست ہیں، اس کے بعد درست نہیں. تو یہ راستے کا کیچڑ مسئلہ تو ہے، بالخصوص بارش کے دنوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی ہر جگہ کا ڈرین کا سسٹم نظام جو ہے وہ نکاسی کا اتنا بہتر نہیں ہوتا. نالیاں بھی ابل جاتی ہیں، نالوں میں سے پانی باہر آ جاتا ہے، گٹر کا پانی بھی جو ہے وہ بعض اوقات جمع ہو جاتا ہے. تو یہ چھینٹے یوں بھی ہوتے ہیں، بارش کے دنوں کے بھی ہوتے ہیں، ٹینک اوور فلو ہو جاتی ہیں، اس کا پانی گلی کے اندر بہ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو گلی کچوں کے اندر پانی ہوتا ہے، تو اس کے چھینٹوں کے بارے میں کیا واقعی یہ درست ہے کہ 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من افتى بغیر علم لعنته ملائکۃ السماء والارض، کہ جو بغیر علم کے دینی مسئلہ بیان کرے تو اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو اول تو یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جو بھی معاملہ دینی ہو تو علماء سے رابطہ کیا جائے، علماء سے رابطہ کر کے پھر اس مسئلے کو بیان کیا جائے. جی، اپنی عقل سے گھڑ کر مسئلے کو بیان نہ کیا جائے، ورنہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہوگا. اب یہ کہ جو شاہراہ کی مٹی ہے، راستے کی مٹی ہے، اس کے بارے میں فقہاء کرام نے قاعدہ ارشاد فرما دیا کہ تین الشارع طاہر، کہ جو شاہراہ کی سڑک کی مٹی ہے وہ پاک ہے. تو آج کل تو ہمارے یہاں خالی سیوریج کا پرابلم ہے. پہلے تو گلیوں میں گھوڑے بھی گزرتے تھے، گدھے بھی گزرتے تھے، گائے بھینس بھی گزرتی تھی، وہ لید بھی کر دیتی تھی، پیشاب بھی کر دیتی تھی. اس وقت نجاست کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا تھا. آج کل اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے نجاست کا. تو اس دور کے اندر بھی فقہاء نے فرمایا کہ جو راستے کی مٹی ہے وہ پاک ہے، یعنی آدمی شک میں نہ پڑے، اس کو پاک ہی سمجھے گا. وہ کیسی بھی ہو آج بھی اگر کوئی گلی مٹی لگ جاتی ہے اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا، سوائے یہ کہ ہمیں بالکل یقین ہو کہ یہ پانی جو کھڑا ہے نجس کھڑا ہوا ہے اور اس نجس پانی کی گلی مٹی ہمارے کپڑوں پہ لگی ہے. اور یقین کیسے ہو کہ ہم قسم کھا کے کہہ سکیں کہ یہ نجس پانی ہے، اور قسم کھا کر اسی وقت کہہ سکتے ہیں کہ جب ہماری آنکھوں کے سامنے وہ پانی گٹر سے ابل کر آ رہا ہو پھر اس کی چھینٹیں ہمارے کپڑوں پر لگیں. اس کے علاوہ اگر کہیں پر پانی کھڑا ہے یا کیچڑ پڑی ہے تو اس کو ہم پاک ہی سمجھیں گے، اس کو ناپاک نہیں سمجھیں گے. تو اس سے بھی خالی ہم ناپاکی کا حکم نہیں لگائیں گے کہ جیسے آج بھی شہروں کے اندر جو فیکٹری ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ جانور مال برداری کا کام کرتے ہیں، اسی طرح وہ بکثرت وہاں پر آنا جانا ہے. تو جب بکثرت جانوروں کو آنا جانا ہے، اسی طرح گائے بھینسیں بھی پالتے ہیں لوگ دیہاتوں کے اندر، شہروں میں بھی باڑے ہوتے ہیں یا دیگر ان کا ٹریولنگ کا نظام ہوتا ہے ظاہر ہے. تو جہاں پر بکثرت جانوروں کا آنا جانا ہے تو وہاں بھی ہم جب تک دیکھ نہیں لیں گے تو اس وقت تک ہم اس کو احتیاط نہیں کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یقین جب تک حاصل نہ ہو، لیکن اگر احتیاطاً کوئی اگر ایسا کرے تو احتیاط کرے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن احتیاط جو ہے نا یہ بعض اوقات ایسے احتیاط بندے کو وسوسے میں ڈال دیتی ہے، اور وسوسہ جو ہے یہ سب سے خطرناک بیماری ہے کہ وسوسہ جو ہے یہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، جس کو کہتے ہیں کہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا. تو جو وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے وہ بیچارہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے. کوئی واقعہ سنا ہے نا وسوسے کا؟ آپ دارالفتہ میں ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس تو آتے ہوں گے کوئی ایسا موسوس، غالباً یہی لفظ ہوگا اس کے لیے جس کو وسوسے آتے ہوں گے. تو کیا ہوتا ہے اس کا؟ دین و دنیا اپنے کا برباد ہو جاتی ہے، مینٹلی وہ بالکل پریشان سا ہو جاتا ہے. تو کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کبھی کوئی ایسا وسوسے کا شکار سے آپ کو واسطہ پڑا ہو اور اس کی حالت دیکھ کر آپ کو ترس آ رہا ہو؟ پچھلے دنوں ایک صاحب اس طرح کے آئے تھے تو وہ نماز شروع نہیں کر پاتے، ان کی بات ہی سمجھنا ہمارے لیے دشوار ہو گئی تھی کہ ان کو کیسا وسوسہ آ رہا ہے. وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں نماز شروع نہیں کر پاتا. ان سے پوچھا بھی کیسے شروع نہیں کر پاتے، کیا مطلب یعنی کہ ہاتھوں میں کوئی پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہاتھ میرے بالکل درست ہیں. تو پوچھا کہ زبان میں کوئی پرابلم ہے؟ کہا کہ نہیں زبان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نیت نہیں کر پاتے؟ تو نیت بھی کر پاتے. شروع بھی نہیں کر پاتے، بس میں شروع نہیں کر پاتا. اچھا وہ بیان بھی نہیں کر پا رہے؟ بیان بھی نہیں کر پا رہے اپنا، اور کہے کہ نماز شروع بھی نہیں کر پاتا. میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہتا، نماز شروع نہیں کر پاتا. آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں اور بالآخر یعنی کہ بعض اوقات تنگ آ کے شاید ان کو نماز چھوڑنی پڑ جاتی ہوگی. ہو سکتا ہے وہ ذہن بناتے ہیں کہ جب تک وہ تصور قائم نہ ہو کہ نیچے دوزخ ہے تو سیدھی طرف جو ہے وہ ایک فرشتہ ہے تو دوسری طرف، ایسے بھی تو ہوتے ہوں گے. تو اصل جو ان کو جب ساری بات چیت کی پتہ چلا تو وہ جس وسوسے کا شکار تھے وہ نیت کے بارے میں وسوسے کے شکار تھے.
یعنی سب کچھ دہرانے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد ان کو لگتا تھا میری نیت نہیں ہے، پھر وہ دوبارہ دہرایا، پھر سمجھتے تھے میری نیت نہیں ہوئی، پھر تکبیر تحریمہ باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھا لی، پھر پتا چلا کہ نیت نہیں ہوئی، پھر نیت کے بارے میں ایسے وسوسے کے شکار تھے کہ وہ عاجز آ گئے تھے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئی. اب یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. تو اصل یہ ہے کہ جو شریعت نے حکم دیا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اب قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پہ ہے. ہمیں مطلب دل میں نیت حاضر کرنے کا حکم دیا کہ ہم دل میں نیت کو حاضر کر لیں. زبان سے کر لینا مستحب ہے، زبان سے بھی ادا کر لیا، تو اب اس کے بعد کچھ اور نہ سوچیں اور تکبیر تحریمہ باندھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں. تو اسی طرح شریعت نے ہمیں آسانی دی ہے کہ ان دین یسر کے دین جو ہے وہ آسان ہے، آسانی والا ہے، تنگی والا نہیں ہے. تو شریعت نے جو ہمیں آسانی دی اس پر عمل کریں ہم. ورنہ اگر ہم اس میں پڑھے کہ پتہ نہیں پانی ناپاک ہے کہ نہ یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، اب جب بھی جہاں سے بھی گزریں گے پانی کہیں نہ کہیں کھڑا ہوا ہوتا ہے، چھینٹے لگ جائیں گے، پھر پاک کرنے کا مسئلہ بنے گا کہ اس کو پاک کرنے کے لیے کہا جائے. پھر اب ایک چھینٹا نظر آ گیا، اس کو دھو لیا تو بعد میں پتہ چلا کہ یہاں پر بھی لگا ہوا ہے اور اس کو دھو رہے ہیں. وسوسہ آتا ہے نا، میں نے اتنا ایسا دھو لیا، اب اس کا پانی یہاں لگا ہوگا تو اس کو دھویا تو اب اس کا بھی کہیں چھینٹا پڑا ہوگا، تو پھر وسوسے بڑھتے جاتے ہیں. صحیح. تو اس کا یہاں تک کہ باب المدینہ میں ایک اسلامی بہن کو صرف ان وسوسوں کی وجہ سے طلاق ہو گئی تھی کہ ان کو پاکی اور ناپاکی کے وسوسے آتے رہے بہت زیادہ، اور وہ جب کپڑے دھونا شروع کرتی تھی تو پورا دن وہ لگی رہتی تھی. بالآخر ان کا جو معاملہ طلاق تک جا کر منتج ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. آمین. کیونکہ یہ بھی ایک نفسیاتی ہی اس کو مسئلہ کہیں گے، اور اس کے وظائف بھی ہیں. مکتبۃ المدینہ سے وسوسے اور ان کا علاج نامی رسالہ بھی ہے، اور بہت سارے وسوسے، یہ پورا ایک چیپٹر ہے. نماز میں الگ وسوسے، تو وضو میں الگ وسوسے، تو پاکی ناپاکی کے بارے میں الگ وسوسے، اور ابھی آپ نے نیت کے بارے میں سنا کہ نماز کی نیت ہی وہ بیچارہ نہیں کر پا رہا تھا. اسی طرح ایمان کے بارے میں وسوسے، اسی طرح اور بھی معاملات کے اندر آتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو اس کا شکار ہوتا ہے بیچارہ وہ واقعی دین و دنیا میں ایک بڑی عجیب و غریب اس کی صورتحال ہوتی ہے. تو وہ رسالہ حاصل کریں، اسے اسٹڈی کریں، انشاءاللہ عز و جل وسوسوں سے بچنے میں ضرور